بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیر، اور جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج وہ ہے پولیٹیکل سائنس. سائنس ہے کہ نہیں ہے؟ قدیم یونان میں علم سیاسیات کو پولیٹکس کہا جاتا تھا. ارسطو کی جو بک تھی، ارسطوٹل بک، اس کا نام بھی پولیٹکس تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کی وسعت میں بے پناہ اضافہ ہوا، اس کے دائرہ کار میں وسعت پیدا ہوئی، دائرہ کار وسیع ہوا، اس کے معنی اور مفہوم جو ہیں وہ وسیع تر ہو گئے. تو یہ سفر جو ریاست کا شروع ہوا تھا، ریاست کے ساتھ علم سیاسیات کا اور پولیٹکس کا، یہ سفر آہستہ آہستہ اب پولیٹیکل سائنس میں بدل گیا. یعنی سیاست جو تھی اب وہ محض سیاست نہیں تھی، بلکہ وہ ایک پورا مضمون تھا، اور وہ مضمون ہے علم سیاسیات. پولیٹیکل فلاسفرز، جن میں بلنچلی، جیلنک، پولاک، برجس اور ڈیوڈ ایسٹن کے نام شامل ہیں، وہ اسے ایک باقاعدہ سائنس قرار دیتے ہیں. جبکہ میٹلینڈ، آگسٹ کام، لارڈ برائس، بکل اور جیس مل، وہ کسی طور پر بھی اس کو سائنس ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ اس چیز کے سخت خلاف ہے کہ یہ سائنس کہاں سے آ گئی. وہ اس کو سائنس تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے. میٹلینڈ جو ہے اس نے تو اس کے نام پر ہی اعتراض کر دیا، اور بکل جو ہے وہ اس کو سائنس کا درجہ دینے سے قاصر نظر آتا ہے، معترض ہے. اس کے مطابق پولیٹیکل سائنس is far from being a science in the most backward of arts. وہ تو دور دور تک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے مطابق علم سیاسیات کا تعلق یا محور جو ہے وہ سیاست ہے، اور سیاست ڈیپینڈ کرتی ہے انسانی کیفیات اور رویہ جات پر، اور سائنس جو ہے وہ رویہ جات اور کیفیات کو نہیں مانتی. وہ تو دو ٹوک اٹل اصولوں کی پابند ہے. اس لیے وہ اس کو سائنس کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ جو چیز رویہ جات اور کیفیات پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ تو ایک متغیر چیز ہے، وہ تو ایک متحرک چیز ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ناگزیر ہے. یہ ٹھوس نہیں ہے، اس کے اصول ٹھوس نہیں ہے، اٹل نہیں ہے، ہمہ گیر نہیں ہے، آفاقی نہیں ہے. لہذا جو ان اصولوں سے عاری ہے وہ سائنس کیسے ہو سکتی ہے؟ آن دا ادر ہینڈ، جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس کے لفظی معنی جو ہیں وہ علم ہے، اور اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا، آگاہ ہونا یا آگہی. امریکن کالج ڈکشنری کے مطابق a science is a branch of knowledge of study dealing with facts or truth systematically arranged and showing the operation of general laws. تو یہ امریکن کالج ڈکشنری کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. یعنی اس کا اگر ہم اردو میں دیکھیں تو سائنس ایسی معلومات اور واقعات کا مجموعہ ہے
جن کو باقاعدہ طور پر غیر جانبدارانہ مشاہدات اور تجربات کے بعد حاصل کر کے باقاعدہ اصولوں کی شکل جو ہے دی جائے. تو اس لیے جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس کے جو اصول ہیں وہ علم سیاسیات کے برعکس ہمیں ٹھوس، اٹل، ہمہ گیر اور آفاقی ملتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رویات اور کیفیات کی محتاج نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ زمانی اور نہ مکانی معاملات اور حالات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ماضی، حال اور مستقبل ایک جیسا ہوتا ہے، اور مقامی، قومی، بین الاقوامی سطح پر یہ ہر جگہ ایک جیسے معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. مثلاً فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میتھ ہے، میتھ میں 2 and 2 4، تو یہ آج سے صدیوں پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی. اسی طرح سے کیمسٹری میں H2O کا فارمولا، تو اس میں یہ پانی کا فارمولا، یہ کب بنا، کیسے بنا، جو کچھ بھی ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فزکس ہے، فزکس میں نیوٹن نے لا آف گریوٹی دیا کہ اوپر سے چیزیں پھینکے تو وہ نیچے آتی ہیں. اب اس میں بھی کوئی چینج نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بائیولوجی کی بات کریں تو اس میں میل فیمیل جو ریپروڈکشن کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے ایک ایسا معاملہ ہے جس پر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور اس میں ہم یہ بات لیتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ زبانی اور مکانی سطح پر کوئی چینج نہیں ہوتی، نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی. یہ دو ٹوک اور واضح چیزیں ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. سائنس کے جو تجربات ہیں ان کے لیے دنیا میں جو قاعدے، کلیے، اصول ہمہ گیر ہیں اور یکساں ہیں، ایک جیسے ساری دنیا میں، اور اس میں کوئی مطلب چینج نہیں ہوتی. یعنی سائنس کے اصول امریکہ میں بھی ویسے ہی ہیں، پاکستان میں بھی ویسے ہی. لیکن آن دا ادر ہینڈ جب ہم پولیٹیکل سائنس کے تحت ہم ریاست اور حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک سے دوسرا ملک ویری کرتا نظر آتا ہے. مختلف ممالک میں مختلف پولیٹیکل سسٹم ہیں، مختلف فارمز آف گورنمنٹ ہیں، اور ان کو چلانے کا طریقہ کار مختلف ہے. ان کو مطلب کیسے ہر دوسرا امریکہ میں مختلف، برطانیہ میں مختلف، پاکستان میں مختلف. چنانچہ جن کا میں نے ذکر کیا تھا میٹ لینڈ اور لارڈ برائس بکل جیسمن وغیرہ، وہ اس کو ایز اٹ از سائنس ماننے سے قاصر نظر آتے ہیں، معترض نظر آتے ہیں. وہ اس کو کسی طور پر بھی سائنس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے سائنس نہ ہونے کی مخالفت میں کیا دلائل دیتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں جی کہ سائنس کے لیے تو ایک باقاعدہ تجربہ گاہ ہونی چاہیے، لیب ہونی چاہیے، لیبارٹری، اور اس کے لیے ایک خاص ماحول ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کچھ قاعدے، قانون، کلیے، اصول جو پہلے سے طے شدہ مرتب ہوتے ہیں ان کے تحت کام ہوتا ہے. اور جو کام نکلتا ہے، جس طرح سے کام کیا جاتا ہے، اس سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں اور اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علم سیاسیات کے پاس، پولیٹیکل سائنس کے پاس تو ایسی کوئی لیبارٹری ہی نہیں ہے جو سائنسی طرز کی ہو، جس میں ایسے یکساں اصول ہوں، قاعدے ہوں، کلی ہوں، جن کے تحت جو ہے وہ کیا جائے.
یہ تو معاملات مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ان کا اعتراض یہ بھی بنتا ہے کہ یہ کوئی ٹھوس ہمہ گیر اور آفاقی اصولوں کی یہاں عدم موجودگی ہے، وہ نہیں پائے جاتے، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، جس طرح سے فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں یا میتھ میں، تو ان کا نہ ہونا بھی یہ ایک مطلب یہ سیاسیات میں نہ ہونا بھی اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، مطلب یہ اس کے مائنس میں آتا ہے، نیگیٹو پوائنٹ آتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ایک ایسا اصول سب جگہ ایک جیسا ہو، ایسا کیسے؟ نظام ہیں مختلف اور مختلف طریقے سے چلائے جاتے ہیں، اور ان میں بھی انسانی رویہ جات اور کیفیات اور ان کے جو سوچ ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ کلیئر ٹرمینالوجی نہیں ہے، مسلمہ اصطلاحات نہیں ہیں، جیسے فزکس، کیمسٹری، بایو وغیرہ میں پائی جاتی ہیں، مثلا لا آف گریوٹی ہے، اوہمز لا ہے، اور اس طرح کے مختلف اور بایوجینس جیسے جاندار سے جاندار جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں، تو یہ ماگیر ہیں اور اٹل ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ایک جیسے ہیں، لیکن پولیٹیکل سائنس میں ایسا تو کچھ نظر نہیں آتا ہمیں۔ یہ وہ ان کا نقطہ نظر ہے کہ یہ ہمیں تو ایسا کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ اب اگر مختلف چیزیں ہیں، سپوز ایکویلٹی ہے، لا ہے، لبرٹی ہے، سوورینٹی ہے، تو ان کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو ایک چیز کے 10 لوگوں نے مختلف ڈیفینیشنز کی ہوئی ہیں، ہر کسی نے اپنا نقطہ نظر کیا ہے، تو یکسانیت جو ہے اس کی کمی لگتی ہے اور نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے جی کہ لوگوں کے رہن سہن میں فرق ہے، کنٹرڈکشن ان لیونگ سٹینڈرڈ، تو یہ بھی واضح ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ریاست اور اداروں سے بحث کرتا ہے، لوگوں کے رویہ جات کا تجزیہ کرتا ہے، چونکہ وہ ریاست اور حکومت سے متعلق ہے، لوگ افراد سے متعلق ہے، لوگوں کے رہن سہن کی بات کرتا ہے، لوگوں کے معاملات کی مسائل کی بات کرتا ہے، لوگوں کے احساس و جذبات کی بات کرتا ہے، تہذیب و ثقافت کی بات کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی ہیں، لوگوں کے رسم و رواجات مختلف ہیں، لوگوں کا جو تہذیب و تمدن جو ہے وہ مختلف ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی لیکن واضح مثال یہ ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ مغرب اور مشرق کے لوگوں کے رسم و رواجات کا فرق ہے، تہذیب و تمدن کا فرق ہے، سوچ اور فکر کا فرق ہے، ان کے رویہ جات اور کیفیات کا فرق ہے، تو یہ ایک واضح فرق ہے مشرقی اور مغربی افراد میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جبکہ جو سائنس ہے، نیچرل سائنس، اس میں تو ایسی مغرب مشرق والی کوئی قید نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک ہی قانون ہے، پوری دنیا میں ایک جیسے ماحول میں ایک جیسے معاملات ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بوائلنگ پوائنٹ ہے، پانی کو بوائل کرنا، تو وہ پوری دنیا میں ایک جیسا ہے، اور اگر فریزنگ کی بات کی جائے، فریزنگ پوائنٹ کی، تو وہ بھی پوری دنیا میں ایک جیسا ہے۔ اب یہاں مشرق مغرب کا کوئی فرق نہیں ہے، نہ کسی کا رویہ، نہ کسی کی کوئی کیفیت، نہ رسم و رواج، نہ کوئی تہذیب و تمدن، تو یہاں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ایک تنقید یا کہہ لیں اعتراض اس طرح کا بھی کیا جاتا ہے کہ سائنس میں جو تحقیق ہوتی ہے وہ غیر جانبدار ہوتی ہے، اس میں اپنی پسند یا ناپسند نہیں کیا جاتا، اس میں ایک لیب ہوتی ہے، لیب میں ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں، اور کیمیکل مٹیریل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرنشڈ لیب ہوتی ہے، اور اس میں جو جس طرح کا آپ تجربہ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں وہ تجزیہ کامیاب ناکام ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو نتائج آئیں گے وہ ایک جیسے ہی آئیں گے، اور اس میں کسی کی پسند ناپسند کا کوئی نہیں ہوگا معاملہ یا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جبکہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ علم سیاست، پولیٹیکل سائنس میں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ کوئی فرنشڈ لیب ہے، نہ کوئی خاص ٹولز ہیں، نہ ایکوپمنٹس ہیں، نہ کوئی کیمیکل مٹیریل، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس میں
جو لوگ اپنے مختلف نظریات اور افکار پیش کرتے ہیں، ان کی سوچ، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی کیفیات اور ان کے رویہ جات مختلف ہیں، اور ان نظریات اور ان کیفیات کے پیچھے ان کی ان چیزوں کا، سوچ کا، فکر کا، احساسات، جذبات کا، کیفیات کا گہرا ہمیں اثر ملتا ہے۔ چنانچہ وہ جو لیکچر دیتے ہیں، جو نظریات پیش کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے انتہائی قریبی لوگ بھی اس سے متفق ہوں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو پولیٹیکل تھنکرز ہیں، پولیٹیکل فلاسفر جو ہیں، وہ اسے سائنس ماننے سے انکاری ہیں، وہ معترض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے کسی طور پر بھی سائنس نہیں مان سکتے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ اس کے حق میں بھی کچھ دلائل دیے جاتے ہیں کہ کیوں یہ سائنس نہیں ہے، یہ سائنس ہے، اس کو ماننا چاہیے سائنس، اس کے اس کی جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ یکساں ہیں، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی، لبرٹی، رائٹس، ڈیوٹیز، ایکویلٹی، قانون کی حکمرانی، سپریمیسی آف لا اور سوورینٹی۔ تو یہ پوری دنیا میں یہ واضح ٹرمینالوجی ہے، سب جگہ، ہر جگہ جہاں حقوق کی بات ہوگی، پاکستان میں بھی حقوق ہی ہیں، امریکہ میں بھی حقوق ہے، امریکہ میں بھی سوورینٹی ہے، پاکستان میں بھی ایسے ہی سوورینٹی ہی کہا جائے گا۔ تو یہ ان تجربات اور ان مشاہدات کے بعد، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہم نے لی ہیں، یہ کوئی ایک دن میں نہیں آ گئی ہیں، یہ انہوں نے ٹائم لیا ہے، یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مارد وجود میں آئی ہیں، اور ان کے لیے تجربات اور مشاہدات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اکثریت جو ہے وہ جو اصول ہیں، وہ اکثر اصول جو ہیں وہ 100% درست ہیں۔ مثلا بنیادی حقوق کی بات کی جاتی، آزادی کے تحفظات کی بات کی جاتی، اور عدلیہ، ان چیزوں کو، یعنی حقوق کے تحفظ کے لیے اور حقوق کی دستیابی کے لیے اور آزادی کے تحفظ کے لیے عدلیہ اور انتظامیہ کا الگ الگ ہونا بے حد ضروری ہے۔ مونٹسکیو کا نظریہ علیحدگی اختیارات، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تعلیم اور معاشی مساوات جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک واضح اصول ہے کہ وہ اس معاشرے میں جہاں تعلیم نہیں ہوگی، معاشی مساوات نہیں ہوگی، وہاں جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ معاشی عدم استحکام یا سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام جنم دیتا ہے سیاسی عدم استحکام کو۔ ارسطو جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اس نے جو انقلاب کے اسباب بیان کیے ہیں وہ آج بھی درست ہیں۔ ابن خلدون نے قوموں کے عروج و زوال کا جو نظریہ عصبیت دیا ہے وہ آج بھی درست ہے، اور اس کے اسباب جو ہیں اور اس میں عصبیت کا اصول جو ہے وہ آج بھی ہمیں درست لگتا ہے، درست پایا جاتا ہے، درست اس کو مانا جاتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں عصبیت جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اگر اس کو وہ ختم ہو جائے تو پھر وہ تہذیبیں، وہ حکومتیں جو ہے وہ دنیا سے نیچے جا گرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ تجربات اور مشاہدات پورا اس کے لیے پوری جو لیبارٹری نہیں ہے، لیبارٹری کیوں نہیں ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ لیبارٹری کے طور پر کام کرتا ہے۔ پولیٹیکل سائنس کے لیے پورا معاشرہ ایک لیبارٹری کے طور پر کام کرتا ہے، ایک تجربہ کار کے طور پر۔ مختلف ریاستیں مختلف علاقوں میں مسلسل مختلف جو معاملات ہیں ان پر اپنے تجربات کرتی رہتی ہیں، کہیں جمہوریت ہے تو کہیں آمریت، کہیں پارلیمانی نظام ہے تو کہیں صدارتی۔ پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹ کے لیے ان تجربات کو دیکھنے کی، پرکھنے کی، ان کا تجزیہ کرنے کی وہ بڑی
اشد ضرورت ہے اور وہ ان کو بڑی باریک بینی سے دیکھتا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ سیاسیات کے لیے ایک بہترین لیبارٹری ثابت ہوئی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حکمران کے بارے میں تاریخ میں جائیں، اس کے جو اچھے پہلو ہیں ان کو، جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے، اور جو اچھے نہیں ہیں ان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ماضی اور حال کے تجربات کی روشنی میں علم سیاسیات کے اصول جو ہیں وہ مرتب کیے جاتے ہیں۔ ماضی کے ادارے، ان کی ورکنگ پولیٹیکل سائنس کے لیے مشل راہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ سیاسیات کے لیے ہسٹری از دا بیسٹ لیبارٹری آف پولیٹیکل سائنس۔ تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہترین تجربہ گاہ تھی۔ پروفیسر گلکرسٹ جو ہے وہ اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ ہر حکومت کی تبدیلی، ہر جنگ اور ہر نیا قانون پولیٹیکل سائنس کے لیے ایک نئے تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے جی کہ ٹھوس، ہمہ گیر اور آفاقی اصول نہیں ہے۔ تو اس بات کی بھی نفی کی جاتی ہے کہ جس طرح سے سائنس کے اصول اٹل ہیں، جسے ہم نے بار بار بات کی فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ وغیرہ میں، اسی طرح سے پولیٹیکل سائنس کے بھی اٹل اصول موجود ہیں۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے۔ مثلا ریاست کے 4 ایلیمنٹس ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں جی کہ پاپولیشن ہے، ٹیریٹری ہے، گورنمنٹ ہے اور سوورینٹی، 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تو یہ تو پوری دنیا میں، دنیا کی کوئی ریاست ان 4 ایلیمنٹس کے میں سے اگر ایک بھی کم ہو تو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تو پھر کیسے ہم کہیں کہ یہ اٹل، یہ آفاقی اصول نہیں ہے، یہ دو ٹوک نہیں ہے، اور یہ اس میں ہمہ گیریت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیا جو ارسطو نے صدیوں پہلے یہ بات کہی تھی کہ انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے، تو کیا آج ہم اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ انسان معاشرتی حیوان نہیں ہے؟ انسان فرد جو ہے وہ آج بھی معاشرتی حیوان ہے، اور آج بھی معاشرے میں ہی رہنا پسند کرتا ہے، الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ اور جب مفادات کا معاملہ آتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کچھ مختلف ہو جاتی ہے، لیکن جو ارسطو کی ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، تو وہ آج بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے۔ اسی طرح سے کارل مارکس نے یہ بات کہی کہ ظلم و استبداد جو ہے وہ معاشرے میں انقلاب کو جنم دیتا ہے۔ تو اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر معاشرے میں اگر ظلم و استبداد ہوگا تو پھر الٹیمیٹلی اس کا جو نتیجہ ہے وہ انقلاب کی صورت میں نکلے گا۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے جی کہ اس میں جو ایک معاملہ ہے دیگر سائنسز کا، جس میں اسٹرانومی ہے، میٹیورولوجی ہے، جغرافی ہے، سائنس، ان مضامین کو جو ہے وہ سائنس تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ان کے بھی تو کوئی اٹل اور آفاقی ہمہ گیر اصول نہیں ہے۔ ان کی بھی پیش گوئیاں اکثر غلط ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں وہ 100% درست نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ ایک سائنس کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مثلاً میٹیورولوجی جو ہے موسمیات اور اسٹرانومی، فلکیات، اس کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ بھی درست ثابت نہیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ان کو کیوں سائنس مانا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ جہاں تک پیشین گوئیوں کا تعلق ہے، پولیٹیکل سائنس میں بھی پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں، لیکن یہ پیشین گوئیاں بھی جو جس طرح سے دیگر مضامین ہیں ان کے حوالے سے، جس طرح سے ہم نے فلکیات کی بات کی یا موسمیات کی بات کی، کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پیشین گوئیاں کی گئیں، پریڈکشنز لی گئیں، وہ آج بھی ہمیں
درست نظر آتی ہیں. مثلاً ارسطو نے یہ بات کہی کہ ریاستوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے یہ کہہ دی تھی کہ معاشی عدم استحکام جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا یعنی باعث بن سکتا ہے، یعنی انقلاب کا پیش خیمہ ہوگا. ابن خلدون نے صدیوں پہلے یہ بات کر دی تھی کہ اختیارات کا چند ہاتھوں میں ارتکاز جو ہے، ٹیکسوں کی زیادتی اور اپنے تمدن کو چھوڑ دینا انقلاب کو دعوت دیتا ہے. اور ویسٹرن تھنکر ڈاکٹر فائنر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قطعیت کے ساتھ غیب دان نہیں ہیں، مگر کم از کم امکانات کے پیش گو تو ضرور ہیں. تو یہ پیشین گوئیاں جو میں نے آپ کہا کہ یہ صدیوں پہلے کی گئیں، لیکن آج بھی یہ اسی طرح سے نتائج دے رہی ہیں جیسے سائنسی اصول دیتے ہیں. اس کو اگر ہم وائنڈ اپ کریں تو ہم یہ کہتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں کہ بلا شبہ علم سیاسیات نیچرل سائنس کی طرح نہیں ہے، لیکن یہ ایک مستند سائنس ہے اور اس کے جو اصول ہیں، جو قاعدے ہیں، جو کلیے ہیں، وہ بڑی حد تک آفاقی، اٹل، ٹھوس اور ہمہ گیر ہے. اس لیے اس کو اگر ہم نیچرل سائنس نہ بھی کہیں تو یہ ایک مستند سوشل سائنس ہے، اور آج کی دنیا میں اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. اس کو دیکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور فیڈ بیک بھی دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.